الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله اللہ ہر بول عزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر نظرانہ صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی عزت دے لائق انتہائی تکریم دے لائق معزز و محتشم سامعین کرام اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام کی عظمت کیا ہے قرآن و حدیث دی روح نال بیان کرن دی کوشش کرانگا اللہ قولی فعلی لسانی غلطیاں تو اپنی پناہ چ رکھ کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مالک آپ دیاں محبتاں آپ دے دینی جذبے آپ دا پیار ہمیشہ شر فتنیاں تو محفوظ فرما کے قبول فرمائے تے اللہ مزید استقامت عطا فرمائے کافی عرصہ دو بعد میں دوبارہ حاضر ہویا مالک دے کرم نال تے سونے نبی دی نصرت نال اور بالخصوص اس مسجد دی انتظامیہ نو لکھاں سلام نے اور اے حقیقت مبنی جنہ مشکل حالات میرا نہیں دین دا ساتھ دیتا ہے
اللہ اپنی شان دے مطابق انہاں بندیاں نو اجر دے وے۔ میرے کو لفظ کوئی نہیں کہ انہاں سجنہ دا میں شکریہ کیویں ادا کراں کہ 6-7 ماہ میری غیر موجودگی دے اندر بھی انہاں استقامت ہی اختیار کیتی ہے۔ میں کہونا کچھ دین والا، اسی سارے اس ہستی دے محتاج ہاں جیڑی ساری کائنات نو آپ ونڈن والی۔ ترجمہ سماعت فرما۔ اللہ سورہ توبہ دے اندر ارشاد فرماؤندا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ خرید دے مومنہ کونوں انفسہم و اموالہم، اللہ سودا کر دے اشترا آندنی بے شرا، اللہ مومنہ کونوں خرید لیندے انہاں دیاں جاناں انہاں دے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تے رب نیواں مول نہیں لیندا، حالانکہ جان بھی اللہ ہی دیندا ہے مال بھی اللہ ہی دیندا ہے، لیکن اس مالک دی کمال مہربانی ہے بس شے آپ دے کے موڑن دے ویچنیاں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا صحیح کہ میں کسی بندے نو چادر دیواں موڑوں نو آکھا ویچنیاں، تو پھر لحاظ بھی اس بندے رکھنا ہے یار دتی بھی ایسی آئی 4 پیسے گھٹ دے چلو جیڑی بچت ہی ہے، لیکن میں مالک دی محبتاں تو صدقے جاواں، رب جان بھی دتی اولاد بھی دتی مال بھی عطا فرمایا، تو پھر قرآن چاہتا ہے ہن میں خریدار ہاں تواڈیاں جاناں دا تواڈے مال دا، یا اللہ دتی ہوئی شے دا مول ہلکا لگدا ہے تھوڑا لگدا ہے۔ رب فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تواڈیاں جاناں تے تواڈے مالاں دا مول دنیا دا مال نال نہیں پیندا، تسی مین جان دے دیو میں رب تانوں جنت عطا فرما دیاں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ آندہ ہے جان دیو واموالہم، مال دیو، پھر یہ نہیں بس سودے تو بعد دینی ہی پوندی ہے، صرف اللہ آندہ ہے اقرار کرو جدو لوڑ پہ گئی میں جان وار چھڑساں، اگا مالک دی مرضی ہے جنت لے کے بھی جان بخش دے وے، اے نہیں با ہون گرفت ہونی با اللہ جنت جان دیتی جا، اے جنتی تے مال لے جانا، اللہ سونا جنت لے کے بھی پھر آندہ ہے چلو تو حضور نال وفا کیتی ہے تیرے مرن نالو بہترے 4 دے اور جیل ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ خرید لیندہ ہے لوگاں دیاں جانا انہاں دے مال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تے بدلے انہاں جنت دیندہ ہے، یا اللہ سودا ہو گئے، جان تیری جنت ساڑی، مال تیرا جنت ساڑی، ان ساڑے ذمے کاملا بیس دے بدلے ایسا کرنا کی۔ اللہ فرماؤں ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ دے راج لڑو، او مالک دی مرضی ہے تو آڈے ہتھوں کوئی مار جائے گا یا تسی محمد عربی تو مار جاؤ گے، یہ گا مالک دی مرضی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ذہن چہی رکھو مت سمجھو با ہنگامہ ہویا تے مار جانے نکل جانے کسے گٹھوں، نا ذہن چہی خیال ہونا چاہیے دے باج میدان لگے
سودا ساڈیاں جاناں دا ہو گیا اے تے ساڈی ہے ہی نہ بیگانی سمجھ کے لڑو جیڑا فائدہ حاصل ہو جائے یا مار کے جانے یا محمد تو مار کے جانے یہ صرف ترجمہ ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وعدن علی حقا فی التورات والانجیل تو میں قربان مالک دی کلام تو گفتگو تو جاواں انی بھی گل کر سکتا تے ہر ایماندار بندے نے اس گل تے یقین بگل اللہ جی کر چھڑیے کوئی مہذب بندہ گل کر دے تو لوگ آندے یار بندے دی گل ہی ہوندی ہے اس تو کا نیا کوئی نو لینا بندہ تیار ہی ہو جائے نا نیا نو تے بندے آندے یار تو ارادہ کیتا ہے تیرا ہو گیا لیکن میں قربان مالک دی گفتگو تو جاواں انی گل کر کے فرماوندا ہے متے سمجھو ایک سیاسی بیان ہے وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن ان گلاں دا میں تورات وچ بھی وعدہ فرمایا ہے انجیل وچ بھی وعدہ فرمایا ہے قرآن وچ بھی وعدہ فرمایا ہے ومن اوفا بعہدہ اللہ آندا ہے کہ تیری مرضی ہو سودا ہو گئے جان میں خرید لئیے تیری جنت دے بدلے ومن اوفا بعہدہ من اللہ جیڑا بندہ رب نال کیتا یا وعدہ وفا کرے وعدہ نبھا جائے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم تے خوش خبری ہے جیڑا تسا سودا دیڑی تجارت رب نال فرمائیے اے نفع دا سودا فرمایا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ فرماتا ہے یہی تے وڈی کامیابی ہے یہی تے چنگی کامیابی ہے رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے متے تسی سمجھو بس صرف گل تک محدود رہنا ہے گل ہو گئی یا اللہ جان تیری یا اللہ مال تیرا جنت ساڈی مالک سونا فرماتا ہے نا وَمَنْ أَوْفَا جیڑی گل کیتی ہے انہوں پورا کرنا پونا ہے پھر مالک سونا کرم فرماوے گا صرف بندہ جان دے دے بنو عبد الاشہل اے میرا عنوان نہیں میں سمجھائن واسطے سنا دینا ابن اشہل اے حضور دیکھ صحابی ہوئے آپ مدینے آئے تو لوگاں کو پوچھے آپ مدینے تے بندے کدے گئے ان آگے ہوتے غزوہ ہوتے گئے جنگ لڑن کافران دے خلاف تے کافران دے خلاف لڑیے تے کی ہوندہ ہے انہاں کہا جی اللہ جنت دیندہ ہے اجے اسلام نہیں لے آندہ ہے اجے حالت دے کفر جنے تے وہ مالک دی مرضی ہے جنہ کو کام لے لوے گل سمجھ آئی کوئی نہیں اے مالک دی مرضی ہے وہ چاہوے تے مولویاں کو کام لے لوے چاہوے تے داڑھی منیاں کو کام لے لوے اے اس مالک دی ذاتی مرضی ہے آپ اجے حالت کفر اچنے تو دل چو انہا چانن اسلام تا پھٹیا تے آپ غزوہ احد وچ گئے تے حضور سرکار نو ملے تے عرض کیتی سونیا میرا بھی دل با میدان لگا کھڑا ہے اور تے عمل کوئی نہیں میں نے بھی مسلمان کرو جنت میں بھی لینی اللہ اور کوئی نہیں فرق پہ تو سبحان اللہ تھا میرا خیال ہے 7 مہینے اج پہ گئے تب کیا کہ سبحان اللہ ان تو سال ایک دلیرہ ہو کے آخلو آگا سبحان اللہ اگر مالک سونا محفوظ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ ان سینے چوڑے رکھو اگر میں وضاحت کرنا میرے نبی دی بار گئے جردہ پہ کردہ ہے کلمہ پڑھاؤ میں بھی لڑنا ہے نہ کدھائی مسیحی گئے تے نہ نماز پڑھئیے نہ قرآن نو ہاتھ لائے صرف حضور دی بار گئے جردہ پہ کرتا ہے میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ جی میں تو اٹھے یار دلیری نال نہیں پلڑ دے میں بھی لڑا تے کو میرے تے بھی شفقت ہو سکتی ہے میرے نبی نے فرمایا لڑنا تیرا کم ہے پار لے جانا آمینہ دے لال دا کم ہے آپ لڑے سن تو پھر آپ شہید ہوئے تے حضور دے صحابی حضرت قطادہ اکثر فرمائندے سن سوال کرتے ہیں یاراں تے اج میں
مجلس بیٹھ کے سوال کری جاتا ہے، پوچھ دیا صحابہ کو دسو کیڑا بندہ ہے جیڑا ایک باری بھی مسیتی نہیں گیا تے پکا جنتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرین جڑے بعد اسلام لے کے صحابہ انہاں کھنا جی انج کیویں ہو سکتا ہے بندہ عبادات بھی نہ کرے تے او جنت سیدھا ٹر جائے مڑ پکا جنتی ہو جائے۔ حضرت قتادہ فرماؤندے ہیں تو نہیں پتا میدان احد تے جنتاں وکدیاں رہیاں، آپ بولے غیر حاضر ہو، بولے میدان لگے رہنے، بولے حضور تے صحابہ فرماؤندے ہیں اگاں ودو پہاڑاں لو جنت دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آپ فرماؤندے نے ابن اشعل میرے نبی دا او یارے جس ایک نماز بھی نہیں پڑھی قیامت والے دا اٹھے گا حضور دے شہدائے احد والے صحابہ دے نال۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ نے کثیر مرتبہ آپ دی گلنا سنی، آپ عشرہ مبشرہ صحابہ چنے جنن میرے نبی زندگی ادا صحابہ نے جنن میرے نبی فرمایا تسی جنتی ہو۔ وہیں تے بدری صحابہ دے بھی بارے میرے نبی نے فرمایا بلکہ رب دا اعلان ہے اے معلوم ما شئتم فقد غفرت لکم، جو مرضی کرو تو انہوں رب بخش چھڑے ہیں۔ میرے نبی حضرت مولا علی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت مقداد، حضرت مولا علی تینوں نو بلایا تے آپ نے فرمایا مدینے تو 10-12 میل جگہ ہے روضہ خاک، اوتھے جاؤ تے اوتھے تانوں مائی مل سی، اس مائی کول خط تے کسے سے آپ ہی نہیں پوچھے آپ دعان کیویں پتا ہے؟ مولا علی تو بڑا تو مفتی کوئی نہ مولا علی تو بڑا کیڑا پیر ہے، مولا علی تو بڑا کیڑا عالم محقق مدلل ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا، میرے نبی نے فرمایا تے جاؤ ایک مائی ہونی ہے نال مائی دی عمر بھی دسی باج دی ہونی ہے، ان دے کول ایک خط خط لے آؤ۔ حضرت علی دی قیادت حضور دے صحابہ گئے جویں اس جگہ تے گئے اوتھے مائی تے مولا علی نے فرمایا اما جان تواڈے کول خط جیڑا تسی مکے لئی جاندیاں ہو، اس مائی کہ نا وے پترا میرے کول خط کدوں آیا میں تے اوج مدینے جاندی پیاں۔ مولا علی نے فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے نبی گل آکھے او جھوٹی ہو جاوے، انج کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر دب کیا کہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار مائی ناندا ہے مائی تیرے کول خط ہے جڑا مدینے تو مکے لے جا رہی ہے کڈ کے سن پھڑا دے۔ مائی آندی ہے نانا میرے کول خط کوئی نہیں میں تے ویسے ملن جا رہی ہاں اوتھے میرے رشتہ دار میرے قبیلے والے۔ مولا علی نے فرمایا خط تے تیرے کول ہے وے، مائی آندی ہے نانا میرے کول خط کدوں آیا؟ مولا علی نے فرمایا سانو نبی نے دسیا ہے تیرے کول خط ہے تے جدوں نبی فرما چھڑدا ہے گل جھوٹی نہیں ہو سکدی۔ تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ آپ سرکار نے اتحاد فرمائی تے فتوہ دیتا فرماؤندے نے کوئی لال کھجور سی کوئی لال کھجور سی جیڑی گل تو کیتی او پوری ضرور سی جیڑی گل تو کیتی او پوری ضرور سی۔ مائی آندی ہے نانا میرے کول خط کوئی نہیں، مولا علی حضور دا دیوانہ ساڈے ورگا عاشق نا جڑا امن نال کام لیندا پیار نال کام لیندا مصلحت نال کام لیندا با عورت نال ظلم نہیں کرنا چاہیدا نازک صفت جے جی سچی ہونی ہے ہو سکتا ہے حضور کولوں معاذ اللہ گل ہو گئی ہوئے۔ مولا علی نے فرمایا مائیے سانو تلاشی تے مجبور
مجبور نہ کر خط تے تیرے کول ہے وے مائی ہاتھ بن کے آندی ہے خط تے میرے کول ہے وے لیکن دسو اس خط دے بارے یا میں جاننی ہاں یا گلن والا جاندا ہے تان کون خبراں دے گیا وے مولا علی نے فرمایا سن ساڈے نبی دسیا اے تے ساڈا نبی ہوئے تو فرشاں دیاں گلاں کرنی ہے آمینہ دلال عرشاں دیاں خبراں دے چھڑدا اے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ توجہ زندہ آباد توجہ مولا علی اس والا انچو خط کڑیا تو مولا علی نے پڑھایا حضور کو لے گئے وہ حضور تک سے ابیہ حاتب بن ابی بلتا انہا خط لکھیا سی مکہ دے کافران بابا دوڑے تے حملہ ہونا آڑا ہے اپنا قسمانہ کر لو ایک خط جدو کھولے آتے حضور نے فرمایا تُساں ساڑھا راز فاش کیوں کہتا ہے انہا عرض کیتی ہر بندے دی مکہ رشتہ داری ہے میرا اتھے نسبی کوئی تعلق نہیں تے میرے کچھ اہل خانہ مکہ نے تے میں انہا تے کہ احسان چاڑے ہے مارنا تے ایسا انہا نے ہے ہی کٹنا تے ایسا انہا نے ہے ہی مارنا تے ہے ہی میں کیا چلو احسان چاڑ چھڑنے ہاں پوتن تک میرے مال جان جڑی ہوتے ہے ان دی حفاظت ہوندی راسی انہی صرف حضور دے صحابی گل کیتی خط حضور دے صحابی گلیا تے پاک عمر تو واری جاما آپ کھڑے ہو گئے فرمایا سونے اجازت دے اس منافق دا سر لا دیواں یعنی حضور دا صحابی خط گلے پھر حضور نو دسے عمر تو برداشت نہیں ہوندا تے جیڑا حضور دی عزت دے حملہ کرے حضور دے صحابہ کی میں برداشت کر دے توجہ اے ہونا ہے نرم گوشیاں آڑے ہونا ہے اپنی عزتیاں دی رکھی کرن آڑے میرے نبی دی بارگاہ عمر کھڑوتے فرمایا اجازت دیو میں اس منافق دا سر لاما عمر نو کوئی نہ پتا کن دی بارگاہ پہ بولنا کائنات ہے جس تو بڑا فتوہ کوئی نہیں اوے حضور دا صحابی اوے بدری صحابی عمر نو ایک گل وارا نہیں کھاندی ساڑیاں گلنا آگاں دسے گل سمجھ آئی کوئی نہ اے کھڑکا دھڑکا سی عمر دا تا میرا نبی فرماؤں دا سی یا اللہ عمر میرا ہوئے جڑے راتوں بھی لگ جائے شیطان دی جرت نہیں جدر تک کہ بندے آئے اتر تک کہ سلام عروج تھے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ مارل میں سیدھی سیدھی گفتگو کرتا ہوں انہیں اس تو کا سمجھین دی آدھی کوئی نہیں چانل نہیں ہو گئے با اسلام ایچ ٹھل ہے اس سے آگے اور کتنی ازمائش لوگے حضور کے عشق کی لکھا سلام ہونا مامانو جنہوں لال جمعے تے جیڑے بغیر چھت تو اتو جہازہ تو شیلک جھل کے آندے رہے اوہ ظالمہ اسی محمد دے عشق چ ڈبے ہویا تے حضور دا غلام نہ ڈرن والا ہوندے نہ جھکن والا ہوندے توجہ انداز اپنا بھی نعرہ مارن دا ویکھو تے انہاں دا بھی ویکھیا جے لکھاں سلام اصل مجاہد تے بندے نسی تے بزدل بندے
اس تو ہوگا کیڑی اسلام دی تسا اور ازمائش لینی ایڈا ٹل اکھاں نال تسا اسلام دا ویکھے بس ساریاں طاقتاں جمع سن توپاں دے منہ ہوندے سن رائفلاں دے منہ ہوندے سن لیکن کسے بندے وچوں اے نہیں آکھیا حال ہے مار گئے انہیں ہے یا کہ آج یا مار کے جانا ہے یا مار کے جانا ہے اونج بعد جمعے تو بعد حساب لایا جے وچ پیر تے مولوی کنے آئے تے حضور دے غلام داڑھی مننے کنے آئے میں نہیں گل کرتا ایکشن ہوندا ہے کتنے پیر اتھے موئے نے کتنے مولوی اتھے موئے جس رات حضور دے غلاماں تے اگ وس رہی آئی کچھ پیر تے اس رات بھی حضور دا ملاد پڑھ کے تے آخرے سے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما کھان نال سونا راضی نہیں ہوتا بلال وانگو جان دین نال سونا راضی ہوتا نکلو اس خاکے چو تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما تے مرنا کون ہے بھائی ایڈی اوکھے لمحے اچ بھی جڑے مولوی تقریراں کردے پئے مڑ یا او سچن تے یا مرین والے سچن ہن او گلاں کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے معاہدہ کیسا ہویا تو تین کی تکلیف ہے تو نکل تو ول کروا لے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہوا ہے تو گیا ہے وچ تو اتھے آئے نہیں جی میں تو کوئی نہیں گیا تو میں آکھیا ظالمہ ڈوڈنا تو جدو گئی نے سائیں جانن جڑے اتھے گولیاں جلدے رہے ان ایمانداری نال فیصلہ کرو 1500 سال بعد ایک معذور مولوی اینا نوجواناں نو حضور دا عشق دا جام سنگایا ہے پین والی ساڈی طاقت ہی نہیں صرف جام سنگایا ہے اے ایڈی دلیری نال لڑنا جان دینے تے حساب لاؤ جنہ اکھاں نال حضور نو ویکھیا ہے او حضور واسطے کیویں لڑدے ہونے نے سنبھل جاؤ ایس تو کا کوئی نہیں امتحان ایس تو کا کوئی نہیں بس ہاتھ جوڑتا نہیں تارا صدا تو صحیح مرینے تسی ساری زندگی بھی سجدے چ پے رہو نا تے شکریہ ادا مولوی پیر نہیں کر سکتے تھوڑا جی گڑبڑ ہو جاندی تو انت مسیطاں کسے نہیں سی بڑھن دینا یہ تو مدد فرمائی مالک سونے بندیاں دی کی اوقات ہے مگر نہ اہل سنت دا نا پتہ نہیں کیویں ہونا سی کر کچھ نہ سکتے تو گلاں تے کرنا کیتا کرو بغیر کچھ کرن تو حد ہو گئی ہے یار کمال ہے سینے ہی پھٹ جاتا ہے نہ تو کچھ کیتا نہ کچھ لیا کو نہ تو دیتا تو ویلیاں گپا کر رہے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ اکبر حضور دے یار پاک عمر نے فرمایا 10 خط کیوں گلے تو نہیں جاندا حضور دا اعراض ہے عرض کیتی سونے میں حکم دیو میں اندر سر لینا چاہنا آج کدی پاک عمر ہوندے حکومت ہوندی اسلام دی حاکم ہوندے پاک عمر تے باقیاں دا تمہیں کو نہیں پتا سڑکاں تے پیراں تے مولویاں دے سر ضرور لب دے کیونکہ پاک عمر دا فتویٰ کافر نالوں پہلے غدار نو مارو توڑے تو گلے ہی کو نہیں توڑے تو پیر دو دو کے سن پینے چاہیے کمال حضور دے عشق تے حضور دا پیار اس تو ہوگا امتحان کوئی نہیں جی خبردار بس شکریہ ادا کرو مالک دا جن نے عزتاں عطا فرمائیاں نے پاک عمر کھڑے حضور ہاں میں اجازت دیو میرے نبی نے فرمایا تو اے بدری سے آبی ہے بدری تو سنیا نہیں رب جنہ دے بارے فرمایا اے ملو ما شئتم فقد غفرت لکم جنہ بدر دی جنگ لڑی ہے جو مرضی کرتے رہنا میں جانا میرا حبیب جانے اللہ اکبر
بہرحال طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابی ان حضرت صدیق اکبر نال ملاقات کیتی سی تے اللہ آپ نو اسلام دی دولت عطا فرمائی. آپ خود بیان کر دینے کہ میں بصرہ دے بازار ایک سان کسے کم تجارت واسطے گیا. وہ اعلان ہویا گرجے کی چیسائیاں دے اندر ہے گویا حرم چو آیا یا بندہ. میں ہاتھ کھڑا کیتا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماؤں دن ہاں میں حرم چو آیا. آپ سرکار کوڑوں نہ پوچھیا اتھے کو نمی گل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نمی گل تو کوئی نہیں ہوئی. گرجے آڑا عیسائی پادری پوچھ دے اتھے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان مبعوث ہویا ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا میں انتے کوئی نہیں پتا. اس گرجے گھر والے پادری آکھیا عبد المطلب دے دادے دا نائی. اللہ اکبر دب کے آنکھو سبحان اللہ. شانہ میرے نبی دیاں کمال میرے حضور دا یار جے ایمان نہیں لے آندہ بصرہ دے بازارچ کھڑوتا ہو جائے. عیسائی پوچھ دے اہل حرم چو آئے دس ہوتے میرا نبی آخری نبی آنا رہے ان دی ولادت ہو گئی ہے. اعلان ہویا ہے کہ کوئی نہ میرے نبی دا یار آندہ ہے میں نہیں جاندہ. ہاں عبد المطلب دے گھار ایک بچہ تے ہویا ہے جدو دا ہویا ہے اسا نہیں ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہوئے. اسا نہیں ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہوئے. اسا نہیں ویکھیا انہیں کوئی برائی کیتی ہوئے. اسا نہیں ویکھیا انہیں کسے نال زیادتی کیتی ہوئے. اسا نہیں ویکھیا بتاں دے سامنے گیا ہوئے. گرجے گھراڑا پادری آندہ ہے اگر تیری زندگی وفا کر جاوے مدینے ڈو مکے ڈور جاوے جاندی واری اوتھے جا کے اسلام قبول کر لینا. طلحہ بن عبید اللہ جلدی جلدی مکے آئے. صدیق اکبر نال ملاقات کیتی عرض کیتی سونیا میں بصرہ چ گیا وہاں آج دیاں گلاں ہویاں میں تو پوچھ دے نبی آخر الزمان آیا ہے کہ کوئی نہ؟ صدیق پاک نے فرمایا تیرا کی دل لاڑ لگنا چاہنا ہے یا نہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا اوے اس ہستی کوڑ لے جا جیڑا بیٹھا مکے ویچے چرچے شام تے روح وچ ہو رہے نے. طلحہ بن عبید اللہ میرے نبی سرور دا یار حضور سرکار دی بارگاہ چایا تے کلمہ پڑھیا تے حضور نال وعدہ فرمایا سونیا میرا تیرے نال وعدہ ہے میری جتن تک جان چ جان روے گی دین نال وفا کراں گا دین نال غداری نہیں کراں گا سب کچھ کہ تیرے دین تو قربان کر دیاں گا. ایک وقت آیا غزوہ احد ہویا ہے. طلحہ بن عبید اللہ دلیری نال لڑے ہے جان حضور تو وارن واسطے لڑے آیا. 70 زخم کھا دے 70 زخم کھا دے. میں مولوی ہو کے صرف گال کر سکنا عوام ہو کے سن سکتے ہو. بڑا اوکھا ہے جسم تے 70 زخم کھانے بڑا اوکھا ہے جسماں تے تیر کھانے بڑا اوکھا ہے نیزیاں دے زخم کھانے بڑا اوکھا ہے حضور دے دین واسطے جانوار نہیں. ہن 1500 سال بعد میدان لگ گئے ویڈیو ویکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے ویڈیو ویکھ کے دل کم جاندا ہے یار کیڑے دلیر آئے حضور واسطے لڑ دے رہے. میں وارا حضور دے انہاں غلاماں تو لکھاں غلام حضور سرکار دا یار غزوہ احد پہ لڑ دے 70 زخم لگ گئے نہ ڈولے آئے نہ جھکے آئے نہ ڈگے آئے. ایک ہاتھ آپ دا شل ہو گیا لگ لگ کے زخم کم ہی نہیں کردا اٹھ دئی نہیں اتا ہو دئی نہیں بے ہوش ہو گئے. صدیق اکبر نے اٹھایا پوچھیا 10 سجنا پانی چاہی دئی آ تیرے زخمات تے مرہم پٹی لا دے وہاں تاریخ انج دی گل ہور کاری کوئی نہیں سکدا. اگر کر سکدا ہے تے حضور دا صحابی کر سکدا ہے. میرے نبی دے یار نے فرمایا صدیق سونیا پانی رہن دے دس تے سہی آمینہ دے لال دا کی حالے. 70 زخم لگن تو بعد اللہ اکبر
70 زخم لگن تو بعد ہاتھ شل ہون تو بعد حضور دا یار پوچھدا ہے او پانی ران دے حضور سلامت نے خبر اٹھی سی نا حضور دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر انہاں دی شکل حضور نال رلدی ملدی آئی بہت خوبصورت جوان ہے جدو آپ شہید ہوئے نا تو کافر آئے خبر اڑا چھڑی سی معاذ اللہ حضور نو شہید کر دیتا کہ حالانکہ شہید مصعب بن عمیر ہوئے تو طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا دسو نا کی حال ہے میرے نبی دا صدیق نے فرمایا بحمد اللہ تعالی حیون زندہ نے جب میرے نبی دے یار نے فرمایا جو سوہنا زندہ ہے پانی بھی ہو گئے مرہم پٹی بھی ہو گئی اسائیں کدوں وفاواں کرنی ہیں حضور اے علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کبیرہ اگے شاید تو گل سنی ہو سی لیکن میں خود حیران رہ گیا غزوہ احد دے اندر سیرت حلبیہ دے اندر امام